پھر اللہ رب العالمین نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 56 کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن کو پسند کرتے ہیں ان کو، آپ جن کو چاہتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ اتھارٹی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ نے فلاں کو پسند کر لیا، آپ نے ان کو ہدایت دے دی. نہیں نہیں نہیں، بلکہ اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہونے والا ہے. اللہ اکبر. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر یہ پیر بابا بزرگ یہ جو امام وغیرہ جو بنا لیے ہیں لوگوں نے، وہ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ایسے لوگوں کے مسائل میں نہ پڑیں. ایک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو تھام لیں. یہ تو ہدایت کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے. ہدایت کون عطا کرے گا؟ ہدایت دینے والا کون ہے بھائی؟ کیا کوئی انسان دے سکتا ہے یا کوئی جن دے سکتا ہے؟ ایک صاحب اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والا گمراہ ہو سکتا ہے، فلاں گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن جو درگاہوں کو پکڑ لے، مزاروں کو تھام لے، ان گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی بڑی بات، اتنے بغیر خوف کے ساتھ استغفر اللہ واتوب الیہ. ہم یہ کہیں گے کہ ہدایت سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں دے سکتا. ہدایت کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہی، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ تعالیٰ جنہیں چاہے گا انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اب ہدایت کا مطلب نبی کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. سورہ یاسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں. اگر ہدایت چاہتے ہو ائمہ کے مسائل سے نکلو، پیروں بزرگوں کے معاملات سے نکلو. اگر پکڑنا چاہتے ہو ہدایت کا راستہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جاؤ. اللہ رب العالمین نے کہا آپ سیدھے راستے پر ہیں. یہ اللہ کی جانب سے، عرش والے پروردگار کی جانب سے اس فرش پر بھیجے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی ہے کہ نبی سیدھے راستے پر ہیں. ہم اور آپ سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں، ہدایت پانا چاہتے ہیں، نبی کے راستے پر آئیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. رب زدنا علما. عبادتیں، تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، انگریزی میں کہا جائے تو انلیمیٹڈ درود و سلام نازل ہو میرے، آپ کے، اس کائنات کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، ہدایت ایک عظیم نعمت ہے جس کا احصاء کرنا، شمار کرنا انسان کے لیے بے انتہا مشکل ہے. یہ ایک عظیم نعمت ہے ہدایت. اس سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے میں اپنے اس موضوع کو شروع کروں گا. وہ یہ کہ شرک نے انسان کو اپنے رب اللہ سے دور کیا، شرک نے، اور تقلید نے مسلمان کو اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا. ایک شرک، ایک تقلید، ان دونوں نے دو عظیم چیزوں سے دور کیا جس کی وجہ سے انسان، خاص کر مسلمان، اسلام سے دور ہوا. شرک اور تقلید میں جو خاص چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے اولیاء پرستی، غلو، بزرگ کی محبت میں غلو کرنا. اولیاء اللہ کا ٹائٹل دے کر کے
ان کی شان میں اتنا غلو کر دینا کہ کبھی ان کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیتے ہیں یا تو انہیں انبیاء سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بات میں کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ ہم نے جو آیت پڑھی قرآن مجید میں سے سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ سے سوال کر رہا ہے، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کا راستہ مت دکھا، ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کے بھی راستے پر مت چلا جو گمراہ ہوئے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں پڑھتی۔ لیکن یہ تقلید کرنے والوں نے، امام کو سب کچھ ماننے والوں نے لوگوں کو یہاں پر کہہ دیا کہ امام کی قرات سب کے لیے کافی ہے، لہٰذا امام سورہ فاتحہ پڑھ لے تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا کہ مسلمان اپنے رب سے دور ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ یہی سوال کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی ہو تو مقتدی کیا کرے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہے ہیں، یعنی امام کے پیچھے مقتدی کیا کریں؟ یہ آج کا نیا سوال نہیں ہے، یہ 100-200 سال پرانا نہیں ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دور کا سوال ہے۔ کیا جا رہا ہے کہ اے ابو ہریرہ، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں؟ اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، امام کے پیچھے یعنی ہم مقتدی ہوں تب کیا کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اقرأ بها فی نفسک، تم سورۃ الفاتحہ اپنے آپ میں پڑھو۔ پڑھنا ہے، پڑھنے کے لیے ہونٹ کا ہلنا ہے، یعنی تم ایسا پڑھو کہ اپنے آپ کو سنے آئے، سمجھ میں آئے، دوسروں کو پریشانی نہ ہو، پھر اپنے آپ میں پڑھو۔ امام کے پیچھے بھی کیوں نہ ہو، تمہیں چاہیے کہ تم سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ اللہ اکبر! یہ کون جواب دے رہے ہیں؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جن کا مقام بڑا ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ سے جن کا مقام بڑا ہے، اونچا ہے، ایسی عظیم الشان شخصیت جنہوں نے اللہ کے رسول کی بہت زیادہ حدیثیں روایت کی، انہوں نے کہا کہ امام کے جب پیچھے ہو سورہ فاتحہ پڑھو۔ صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلیل بھی دی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو، سورہ فاتحہ کا ایک نام نماز ہے، الصلاۃ ہے، صلاح کو بندے اور میرے درمیان میں تقسیم کر لیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اور اس کا جو یہ وعدہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی اور بیچ میں نہیں آ سکتا۔ بزرگوں کو نہ لاؤ، بڑوں کو نہ لاؤ، اماموں کو نہ لاؤ، اللہ اور بندے کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، میرا بندہ جو پوچھے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اب ادھر دیکھیے، سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوئی، اللہ کی تعریف ہو رہی، ایک عام سا بندہ، مجھ جیسا گناہگار بندہ لے لیجئے،
امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی امام کی قرات سب کے لیے کافی ہے تو بندہ اپنے رب سے دور ہوا کہ نہیں؟ بندہ یہاں پر دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، تقلید کی وجہ سے اپنے رب سے بندے کو دور کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ آج ہماری امت محمدیہ کا ایک بڑا طبقہ، ایک بہت بڑا طبقہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا، تقلید امام کی کرتے ہوئے۔ ادھر نبی کی حدیث ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ جواب دیتا ہے، اور اس سورہ فاتحہ میں بندہ دعا کر رہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے سب کچھ ہے، اگر وہ سوال کر لے میرا بندہ میں دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب مقتدی کو روک دیا جائے سورہ فاتحہ پڑھنے سے تو اللہ رحم فرمائے، امت کو اللہ تعالیٰ کے وعدے سے روکا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ تقلید بہت خطرناک ہے۔ اور جو ہمارا ٹاپک ہے نا ہدایت عظیم نعمت، اسی سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، تمام دعاؤں میں سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو نمازوں میں ضروری قرار دیا۔ اس بندے کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس میں دعا کیا ہے؟ اہدنا، اے اللہ ہدایت دے۔ ہدایت کس چیز کی ہدایت چاہیے بھائی؟ کیا چیز چاہتے ہو؟ الصراط، راستے کی ہدایت دے۔ ہمیں ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے راستے کی۔ اچھا، راستہ کئی راستے ہیں، مختلف راستے ہیں، شرک کے راستے ہیں، بدعات کے راستے ہیں، خرافات کے راستے ہیں، رسوم و رواج کے راستے ہیں، بدعاتوں کے راستے ہیں۔ کون سا راستہ چاہیے؟ المستقیم، سیدھا راستہ چاہیے۔ ایک ہدایت کی وضاحت اللہ تعالیٰ کریں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستہ۔ اچھا، اب ہر کوئی کہہ رہا کہ میرا راستہ سیدھا ہے، ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، میرا راستہ سچا ہے، میرا راستہ صحیح ہے۔ چاہے وہ کسی کرسچن کو لے لیں یا یہودی کو لے لیں، ناستک کو لے لیں، یا پھر غیر مسلمین کو لے لیں، یا پھر خود مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، ہر کوئی کہتا کہ میرا راستہ صحیح ہے۔ اب سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کس پر انعام کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یعنی بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے انبیاء کا راستہ دے، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں جو شہید ہوئے ان کا راستہ دے، اے اللہ تیرے بارے میں جو سچائی کے ساتھ گواہی دیے صدق کی اس کا راستہ دے، اے اللہ جو صالحین ہیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں ان سلف صالحین کا راستہ دے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا، ان راستوں کے علاوہ بھی دو اہم راستے بتلائے گئے، ایک ان لوگوں کا راستہ جن پر جو غضب نازل ہوا اللہ کا، اور ایک ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ ان دو لوگوں کے راستے سے بھی بچا۔ یہ بندہ سورہ فاتحہ میں دعا کر رہا ہے، اہدنا کی ابھی وضاحت نہیں ہوئی ہے، ہدایت مانگ رہا ہے۔ اب جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس ہدایت کا تذکرہ کیا ہے تو یہ بات ضروری ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہدایت عام ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہدایت انسانوں کو بھی دیا، جانوروں کو بھی دیا، چرندوں کو بھی دیا، پرندوں کو بھی دیا، درندوں کو بھی دیا، اچھوں کو بھی دیا، بروں کو بھی دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ان کو رہنمائی کی، ان کو ہدایت دیا۔ مثال کے طور پر بکری، اس کا بچہ پیدا ہوا، بکری کے بچے کو یہ ہدایت کون دیا کہ دودھ کہاں سے پینا ہے؟ یہ ہدایت عام ہے۔ اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میری غذا اللہ تعالیٰ نے تھنوں میں رکھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک پرندہ ہے، جیسے ہی وہ چونچ مار کر کے انڈے سے باہر نکلتا ہے، اڑنے کی صلاحیت کون دیا؟ آنکھوں کو دیکھنے کی ہدایت، کانوں کو سننے کی ہدایت، زبان کو کھانے چکنے کی ہدایت کون دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ۔ یہ عام ہے۔ یہ آپ کافروں میں بھی دیکھیں گے، مسلمانوں میں بھی دیکھیں گے، یہودیوں عیسائیوں میں بھی دیکھیں گے، انسانوں، جانوروں، چرندوں پرندوں میں بھی دیکھیں گے۔
کہ یہ ہدایت عام ہے، لیکن جو ہدایت ہے وہ ہدایت خاص ہدایت، یہ خاص ہدایت سب سے اہم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ذکر کیا، ایک دو نہیں، کتنے؟ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ تمام کے تمام اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ان ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر آپ چلیں، ان کی اقتداء کیجیے، ان کی پیروی کیجیے۔ ہدایت یافتہ کون ہوئے؟ انبیاء، اور سورہ فاتحہ میں جو مانگا جا رہا ہے وہی راستہ ہے۔ اب یہ جو ہدایت ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندہ سورہ فاتحہ میں سوال کر رہا ہے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ بندہ سوال کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب سورہ بقرہ میں دے رہے ہیں۔ ہدایت چاہیے، تم رہنمائی چاہتے ہو، ایک اللہ کو ماننا چاہتے ہو تو تم قرآن مجید پکڑ لو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید میں، اور یہ ہدایت کو اور حق و باطل کو الگ الگ کر کے دے دیتا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ وہ قرآن مجید ہے۔ اب اس کی اور وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ادھر لوگوں کے لیے ہدایت، لوگوں میں کس کے لیے ملے گی ہدایت؟ وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اپنے آپ میں ہدایت یافتہ ہو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے صفات گنائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ نے 6 صفات گنائے، 6 صفات۔ کہا متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، نماز پڑھے نہیں، نماز قائم کرے، 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں اس کے ٹائم پر ادا کرنا، یہ قائم کرنا ہوتا ہے، نماز قائم کرے، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے۔ یہ 5 چیزیں ہوئے، نبی پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور نبی سے پہلے، یہ نہیں کہا کہ نبی کے بعد۔ اس سے دلیل ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو نبی پر نازل ہوا اور نبی سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد کہا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور قیامت کے دن پر یقین رکھے۔ یہ 6 چیزیں اللہ رب العالمین متقیوں کی گنایا۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ بندہ سورہ فاتحہ میں مانگ رہا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دے، ہدایت دے، عظیم نعمت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقی بن جاؤ، قرآن کو پکڑ لو، متقی بن جاؤ، نبی کے راستے پر آ جاؤ، دیکھو ہدایت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، مومنین یہ ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 3 گروپس کا اللہ جہاں ذکر کیا، سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ 3 گروپس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مومنوں کا، آپ جیسے سنیں، کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت پر غور کریں، ہدا اکثر آتا رہے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کے بدلے میں ہدایت سے سودا کرتے ہیں۔ ہدایت آنے کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ منافقین سودا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگوں کا کام ہی ہے ہدایت کے معاملے میں سودا کرنا۔ آج کیا ایسا نہیں دکھ رہا ہے؟ نفاق کی وجہ سے اللہ رحم فرمائے۔ حاضرین کرام،
آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ بنایا اور شیطان نے انہیں گمراہ کیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ نے آدم اور شیطان کو زمین پر بھیجتے ہوئے کہہ دیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس یقیناً میری جانب سے تمہارے پاس خاص ہدایت آئے گی، ہدایت میری جانب سے آئے گی، جو کوئی بھی اس ہدایت کو پالے گا، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، اس کے اوپر نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ وہ کسی چیز سے ڈرنے والا ہوگا، غمگین ہوگا، اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، ہدایت کون عطا کرے گا؟ ہدایت دینے والا کون ہے بھئی؟ کیا کوئی انسان دے سکتا ہے یا کوئی جن دے سکتا ہے؟ ایک صاحب اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والا گمراہ ہو سکتا ہے، فلاں گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن جو درگاہوں کو پکڑ لے، مزاروں کو تھام لے، ان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی بڑی بات، اتنے بغیر خوف کے ساتھ استغفر اللہ واتوب الیہ، ہم یہ کہیں گے کہ ہدایت سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں دے سکتا، ہدایت کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہی، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جنہیں چاہے گا انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ اب ہدایت کا مطلب نبی کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، سورہ یاسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اگر ہدایت چاہتے ہو ائمہ کے مسائل سے نکلو، پیروں بزرگوں کے معاملات سے نکلو، اگر پکڑنا چاہتے ہو ہدایت کا راستہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا آپ سیدھے راستے پر ہیں، یہ اللہ کی جانب سے، عرش والے پروردگار کی جانب سے اس فرش پر بھیجے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی ہے کہ نبی سیدھے راستے پر ہیں۔ ہم اور آپ سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں، ہدایت پانا چاہتے ہیں، نبی کے راستے پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3880 پر 3884، ابو طالب وفات کے قریب ہیں، انتقال ہونے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بستر کے قریب بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، ابو طالب کے بستر کے قریب بیٹھے ہیں، وہاں پر ابو جہل بھی ہے اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ہیں، یہ دونوں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر۔ ایک اور روایت میں قریش کے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہو، ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ کے پاس اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے میں بات کر لوں گا، میرے پاس بات کرنے کے لیے کچھ تو رہے گا، آپ لا الہ الا اللہ کہو۔ لیکن ابو جہل نے، عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا کہ ابو طالب کیا مرنے سے پہلے اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیتے؟ یہ سن کر کے ابو طالب بار بار دہرانے لگے، نبی بھی بار بار لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ظالم، یہ جہال بھی بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیتے کیا؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ نہیں، میں میرے باپ عبد المطلب کے راستے پر مروں گا، لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، نرم دل کرتے ہوئے سوچیں، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ نبی جو راتوں میں اٹھ کر کے امت کے لیے دعائیں کرنے والے، وہ نبی جو آپ کے ہمارے لیے رونے والے، ان نبی کے چچا ابو طالب کی وفات کفر پر ہو رہی ہے، نبی کی حالت کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے لیے درست نہیں کہ مشرک کے کافر کے لیے دعا کریں، استغفار کی دعا کریں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ قصص سورہ نمبر 28 کے آیت نمبر 56 کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن کو پسند کرتے ہیں ان کو، آپ جن کو چاہتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے،
یہ اتھارٹی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ نے فلاں کو پسند کر لیا، آپ نے ان کو ہدایت دے دی. نہیں نہیں نہیں، بلکہ اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہونے والا ہے. اللہ اکبر. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر یہ پیر بابا بزرگ یہ جو امام وغیرہ جو بنا لیے ہیں لوگوں نے، وہ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ایسے لوگوں کے مسائل میں نہ پڑیں، ایک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو تھام لیں. یہ تو ہدایت کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہدایت کس کو نہیں دے گا؟ اللہ تو ہدایت دے گا. اگر کوئی گناہگار بندہ معافی مانگ لے، اگر ایک کافر ہو یا مشرک ہو، کتنا بھی بڑا ظالم اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. لیکن بعض ایسے لوگ رہتے ہیں ڈھیٹ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. جیسے جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، بولتے ہیں نا میرا دل بولا، میری دل کی میں سنتا ہوں. اب مولانا بہت کہتے ہیں ہماری مرضی. یہ نفسانی خواہشات ہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا انما یتبعون اہواءہم، اس کے بعد کہا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ایسے لوگ ظالم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، حق آنے کے باوجود جو بار بار ٹھکرائے ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہدایت پرماننٹ ہے؟ بہت اہم سوال ہے. یہاں میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگتا ہے میں معافی چاہے بغیر یہ بات کہوں گا، اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں. ہم میں سے بہت سے لوگ اہل الحدیث ہونے کے بعد سمجھتے ہیں چلو ہمارے لیے ہدایت پرماننٹ ہے، جنت پرماننٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے. اہل الحدیث ہونا یہ اللہ کی جانب سے بہت عظیم نعمت ہے، ہدایت ہے، کیونکہ اہل الحدیث اسلام کا سچا پیغام ہے. ہر کوئی اہل الحدیث کی سرٹیفکیٹ لے کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں. نہیں، عمل سے جنت ملتی ہے، کتاب و سنت صحابہ کے راستے پر چلنے سے جنت ملتی ہے، صرف لیبل لگانے سے نہیں ملتی. دلیل کیا ہے؟ ہدایت ملنے کے بعد یہ ہدایت ایک تو پرماننٹ نہیں ہے، دوسرا کبھی بھی ہاتھوں سے جا سکتی ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا کیا؟ اصل میں دعا سکھایا اللہ رب العالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو مت پھیر دے، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد. ہمیں مسلمان بنا کر کے، ہمیں اہل الحدیث بنا کر کے، اے اللہ اس ہدایت سے ہمیں مت پھیر دے ہمارے دلوں کو. دل کا تذکر آیا ہے کیونکہ بظاہر میں تو اچھے خاصے مسلمان نظر آتے ہیں، بڑی بڑی ٹوپیاں، بڑے بڑے جھبے، سب کچھ نظر آتے ہیں، بظاہر تو اچھے خاصے اہل الحدیث بھی نظر آتے ہیں، لیکن ہدایت کا تعلق دل سے بھی. یہ یاد رکھ لیے دل اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کہا کہ اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہدایت سے مت پھیر دے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اور تیری جانب سے جو کچھ بھی رحمتیں ہیں ہمیں عطا فرما، یقیناً تو بہت زیادہ نوازنے والا ہے، تو وہاب ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ایک دعا پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد ہوتی ہے، ہمیں یہ دعا یاد کر لینی بھی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بیوی محترمہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول یہ دعا آپ کر رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف بلانے والے، آپ ہدایت کا راستہ دکھلانے والے، آپ یہ دعا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ام سلمۃ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین، اے ام سلمہ، آدمی کے دل اللہ تبارک و تعالی کی انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، اللہ جب چاہے تب اس کے دل کو پھیر دیتا ہے ہدایت سے. تو کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ اللہ کا جب چاہا تب، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تب ہدایت سے لوگوں کو پھیر دیتا؟ نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے،
ان کے خرافات کی، ان کی گندگیوں کی، ان کی کم ظرفیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کو دور کر دیتا ہے. پھر وہ معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. انگلیوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے، یہاں پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انگلیاں ہیں، لیکن کیسے نہیں معلوم بھائی. اللہ تعالیٰ نے بتلایا نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم. سوال کرنا بدعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں کیسی ہیں، سوال کرنا بدعت ہے. ہم ایمان لائیں گے اللہ کے رسول کی حدیث پر، کیسی ہے ہم ایسے سوالات سے بچیں گے. حاضرین کرام، اب پتہ چلا کہ ہدایت پرماننٹ بھی نہیں ہے، ہاتھ سے جا بھی سکتی ہے. اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی مشہور ہے کہ دن میں مسلمان رہیں گے، صبح میں مومن رہیں گے لیکن شام میں کافر، شام میں مومن رہیں گے لیکن صبح ہونے تک کافر. یہ ہدایت اتنی اہم چیز ہے، اسی لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر ہے کہ ہم باقاعدہ دین اسلام پر عمل کریں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے. اچھا، اب ایک اور سوال، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی الحمدللہ، تو کیا ہم اس پر احسان جتلا سکتے ہیں، گھمنڈ کر سکتے ہیں؟ جواب نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم گھمنڈ نہیں کر سکتے. ایک قریے میں گئے تھے، یہ ورنگل کی طرف کا ایک قریہ ہے. ایک شخص کو اسلام کے بارے میں سمجھائے، وہ مسجد آنے تیار تھا، لیکن اس نے یہ بات کہی کہ ہم مسجد تو آنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم پہلی بار مسجد آئے تو بہت سے مسلمانوں نے ہمیں باہر ٹھہرا دیا، کہا کہ تو مسجد میں نہیں آ سکتے. ہم کلمہ پڑھے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں مسجد میں آنے نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو اپنے اسلام پر گھمنڈ ہے، تکبر ہے. وہ اپنی اردو زبان پر گھمنڈ کرتے ہیں، وہ اپنے علم پر گھمنڈ کرتے ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہدایت پر گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم جنتی، ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے سب نیچ ہے، کم ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے، یہ گناہ عظیم ہے. ہدایت پر گھمنڈ نہیں کیا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 17، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یمنون علیک ان اسلموا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھیڑے کے، یہ قریے کی یہ بدو لوگ آ کر کے آپ پر احسان جتلاتے ہیں. یمنون یہ احسان جتلاتے ہیں، علیک ان اسلموا، کہ یہ اسلام لائے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ تم ہرگز مجھ پر احسان نہ جتلاؤ تم اسلام لا کر کے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت تمہیں دیا. اللہ تعالیٰ ایمان کی ہدایت تمہیں دیا ہے، یہ تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے احسان ہے. آج ہم بھی یہی کہیں گے، اگر تم اہل حدیث ہوئے ہو، اگر تم مسلمان ہوئے ہو، قرآن کے راستے پر، حدیث کے راستے پر، اللہ رسول اللہ کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر آئے ہو، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے. جہاں اللہ نے تمہیں اہل الحدیث بنائے وہاں تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تقلید سے نکالو، لوگوں کو شرک سے نکالو، لوگوں کو بدعات سے نکالو، ایک اللہ سے جوڑو، ایک اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے راستے سے جوڑو. حاضرین کرام، یہ جو ہدایت ہے نا، اس کا معیار صحابہ کو قرار دیا گیا. آئیڈیل ہوتا ہے نا، آج کل آئیڈیل ورشپ بہت کچھ ہو گئی ہے، فین فالوئنگ جسے کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137. اے صحابہ، اگر یہ یہودی بھی تم جیسا ایمان لے کر کے آ جائیں، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لے کر کے آ جائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم نے ایمان لایا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ یہودی بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. یہود مسلمانوں کے کٹر جانی دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت کے معاملے میں کہتے ہیں صحابہ جیسا ایمان یہ یہودی لے کر کے آ جائیں تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کو یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابن باز رحمہ اللہ نے اس کو ثابت حدیث کہا ہے، کہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں میں 72 ہوئے، مسلمانوں میں 73 ہوں گے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا.
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون وہ جنت میں جانے والا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ما انا علیہ واصحابی. کسی کا نام نہیں لیا اللہ کے رسول نے بلکہ راستہ بتلایا. وہ ہے نا فارمولا اے پلس بی ہول اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس 2ab پلس بی اسکوائر. اس کے بغیر میکس حل نہیں کر لے سکتے جیسا کہ اسکول میں کالجز میں سکھایا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے بھی ایسا ہی فارمولا دیا ہے. ہماری امت محمدیہ کو سمجھنا چاہیے, مسلمانوں کو یہ بات جاننی چاہیے اللہ کے رسول نے کیا فارمولا دیا. میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس راستے پر چلنے والے ہی جنت میں جائیں گے. وہ ایک گروہ ہوگا. وہ کون سا گروہ ہے؟ میرے اور صحابہ کے راستے پر چلنے والا. یہ فارمولا ہے, اسے اپنانا چاہیے. اور ہمارا نعرہ, ہمارا دعویٰ, ہماری بات یہی ہے کتاب سنت منہج صحابہ منہج سلف کو تھام لو. حاضرین اکرام, یہ ہدایت اتنی قیمتی ہے, اتنا بہت بڑا سرمایہ ہے کہ جنتی جنت میں جا کر کے اس ہدایت کو یاد کریں گے. جنتی جنت میں چلے گئے, جنت میں جا کر کے اس ہدایت کو یاد کریں گے جو دنیا میں ملی تھی. جیسا کہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. الحمدللہ, تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی ہدانا, جس نے ہمیں ہدایت دی, لہذا اس وجہ سے, وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ, اگر اللہ تعالی ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں پر نہ ہوتے. اللہ اکبر, یہ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے ہدایت اللہ کی جانب سے. حاضرین کرام, اب سوال یہ ہے کہ ہدایت کیا ہے معلوم ہوا, ہدایت عامہ خاصہ معلوم ہوا, ہدایت کی حفاظت ہمارے ذمہ داری ہے. ہدایت پرماننٹ نہیں ہوتی, کبھی بھی ہاتھ سے جا سکتی ہے, اور یہ ہدایت کی اتھارٹی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت پر ہم گھمنڈ نہیں کر سکتے, اور یہ ہدایت صحابہ کا معیار ہے, اور جنتی جنت میں جا کر کے ہدایت یاد کریں گے. اب اس کی حفاظت کیسے؟ دو طریقے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اے ایمان والوں, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ہدایت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اللہ نے جو ہمیں نبی کا راستہ دیا, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب و سنت کا راستہ دیا, اس کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح, ایک نیک عمل کرنا ہے. نمبر 2 دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے. یہ آخری باتیں, اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. پہلی دعا سورہ فاتحہ کو لازم پکڑیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دوسری دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تیسری دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کس چیز کا سوال؟ میں تجھ سے مانگتا ہوں, میں بھکاری ہوں. تو کہتا ہے نا انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے پاس بھکاری ہو. اے اللہ ہم تیرے سامنے بھکاری ہیں, ہم مانگتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. اسألک الہدی, ہدایت کی, والتقی, تقوی کی, والعفاف, پاک دامنی کی, والغنی, بے نیازی کی. دوسروں کا مال دیکھ کر کے ہمیں حریص مت بنا, پاک دامنی. ادھر غور کریں, تقوی سے پہلے ہدایت کا ذکر ہے. تقوی ایک عظیم نعمت ہے. جس کے پاس تقوی نہیں وہ مومن نہیں کہلاتا. جیسا کہ متقین کی صفات میں کہا گیا, اور مومنین انہی کو قد افلح المومنون کہا گیا, لیکن تقوی کے اوپر ہدایت کو رکھا گیا. اللہ کے رسول نے کہا میں تجھے ہدایت کا سوال کرتا ہوں تجھ سے, اور تقوی کا. یہ تیسری دعا. چوتھی دعا یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2720 پر 1 ہے, 2721 ہے. اچھا, چوتھی دعا صحیح مسلم حدیث نمبر 2697. کوئی بھی آدمی جب مشرف با اسلام ہوتا ہے, اسلام قبول کرتا ہے, علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں. آج صرف نماز سنائی جا رہی ہے, سکھائی نہیں جا رہی ہے. اور ہمارے لوگ علماء کے پاس بیٹھ کے نماز کیسا پڑھیں سیکھ بھی نہیں رہے ہیں. اللہ کے رسول نماز سکھاتے, علمہ النبی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, سکھاتے ہیں نماز. پھر اسے حکم کرتے ہیں کہ تم ان چند کلمات سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. وہ دعا وہ چند کلمات کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما. ورحمنی, اے اللہ مجھ پر رحم فرما. واہدنی, اے اللہ مجھے ہدایت دے. یہ اصل ہے.
وعافنی، اے اللہ تو مجھے عافیت دے، ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق دے۔ دیکھیے ایک شخص اسلام قبول کر رہا ہے تو اللہ کے رسول جو اسے دعا سکھا رہے ہیں وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی۔ یہ دعا سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہدایت کی بطور خاص، اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ ایک شخص اسلام لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا پانچویں دعا، میں نے کہا نا تقلید کی وجہ سے لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، اس میں ایک ہے 2 سجدوں کے درمیان میں اللہ کے رسول ایک دعا کرتے ایک دعا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، رحم فرما، ہدایت دے۔ ہدایت کی دعا 2 سجدوں۔ ادھر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، بندہ سجدے میں اپنے رب سے بہت قریب ہے، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ایک سجدہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب سے نہایت قریب ہوتا ہے، فاکثروا الدعاء، لہٰذا تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ سجدے میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہے، ایک سجدے کے بعد اٹھ کر کے یہ دعا کر رہا ہے، پھر دوسرے سجدے میں جا رہا ہے، یعنی 2 قریب ہونے والی چیزوں کے درمیان بندہ یہ دعا کر رہا ہے۔ تو سوچئے بندہ اپنے رب سے کتنا قریب ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں 2 سجدوں کے درمیان کوئی دعا نہیں، اور شارٹ کٹ مار کے چلے جا رہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان ہے امت کا۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں یہ دعا سیکھیے، صحیح دعا ہے، امام ابن باز رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 850، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 280 پر 4، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 890 پر 8۔ بہترین دعا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو چھپا دیا اور کوے کی ٹونگوں کی طرح 2 سجدے کرتے ہیں، اور پیچھے مقتدی کو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کے سکون و اطمینان کے ساتھ یہ دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ آخری بات، آخری دعا، دعا نمبر 6۔ نمازوں میں سب سے آخری نماز کون سی ہے؟ نماز وتر، سب سے آخری نماز نا، فرض نمازیں ہو گئی، سنت ہو گئی، تہجد پڑھنے والے تہجد پڑھ لے، اس کے بعد آخری نماز وتر میں ہم جو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں مجھے ہدایت عطا فرما۔ تہجد پڑھ کر کے بندہ وتر میں یہ دعا کر رہا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں مجھے ہدایت عطا فرما۔ اس سے بڑی عظیم بات کیا ہوتی ہے؟ دن کا پورا حصہ ختم ہو گیا، ہدایت یافتہ لوگوں میں مجھے ہدایت عطا فرما، اور صبح جب بیدار ہوگا تو دن کا اس کے لیے نیا حصہ شروع ہوگا۔ تو بندہ کہہ رہا ہے اللہ مستقبل میں جو ہدایت ملنے والی ہدایت یافتہ لوگوں میں مجھے ہدایت عطا فرما، جو گزر چکے ہیں ہدایت یافتہ لوگ ان میں مجھے ہدایت عطا فرما۔ گزرنے والوں میں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے؟ ان لوگوں کی ہدایت میں مجھے بھی ہدایت عطا فرما۔ مستقبل میں جو لوگ کتاب و سنت کے مطابق صحابہ کے راستے کے مطابق چل رہے ہیں، اے اللہ ان کے راستے پر چلتے ہوئے مجھے بھی ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ، وتر میں یہ دعا کی جا رہی ہے، اور آج ہمارا معاملہ وتر کی پابندی نہیں ہے، وتر میں یہ دعا کی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہدایت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہی کیسے؟ وہ ایسے کہ بندہ چاہتا ہے ہدایت پر رہے، لیکن 3 معاملات کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے ہدایت جاتی ہے۔ نمبر 1 شیطان، نمبر 2 اس کا خود کا نفس، نمبر 3 اس کی صحبتیں، اس کی دوستیاں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہیں، یہ جو ہوٹل آج کل بنے ہوئے ہیں اڈے بات چیت کرنے کے، یہ جو آج کل چبوترے بنے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں ہدایت سے دور کرتی ہیں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، رات میں تاخیر جاگے، صبح میں تاخیر سے اٹھے، رات میں تاخیر تک کیوں جاگے؟ دوستوں کے ساتھ تھے۔ فجر میں کہاں تھے بھائی؟ سونے میں تھے۔ ہدایت گئی کہ نہیں گئی؟ عشاء پڑھے الحمدللہ، انکار نہیں، عشاء پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، لیکن فجر کی نماز کیوں چھوٹی؟ دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ کبھی دوست، شیطان کے تعلق سے اپنی بات کہہ رہا ہوں میں، وہ یہ جب بھی قرآن مجید پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، سورہ فاتحہ شروع ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا قرآن مجید ختم ہونے کے بعد اختتام میں اللہ تعالیٰ سورہ ناس رکھے۔ سورہ ناس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اے اللہ جو خناس ہے اور جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس کے شر سے بچا۔
الذی یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، یعنی شیطان، اس ہدایت سے روکنے والا شیطان ہے۔ شیطان کو اگر دشمن مان کر کے چلیں گے، نبی نے جو راستے بتلائے اس پر چل کے شیطان کی مخالفت کریں گے تو کامیابی ملے گی، وگرنہ ناکامیابی ہماری مقدر بن جائے گی۔ بس کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہدایت ایک عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اسے اپنے لیے بہت ہی اہم ماننا اور اس کی حفاظت کے لیے عمل صالح کرنا اور دعائیں کرنا، شیطان کی چال بازیوں کو سمجھ کر کے اس کی مخالفت کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اب رمضان آنے والا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں رمضان میں عبادتیں کرنے والا بنا، ہمیں توفیق ہدایت دے صحابہ کے مطابق۔ ہر رمضان گزر رہا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ رمضان میں مسجد گونڈا میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کوئی نہ کوئی باہر سے عالم دین آئیں گے یا مقامی عالم دین ہوں گے، کوئی نہ کوئی رہیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ لوگ اپنے ساتھ ڈائری رکھیں، جو درس دیا جائے گا اسے آپ بیٹھ کر کے نوٹ کریں، چاہے بیان کے دوران ہی نوٹ کر لیں یا پورا سن کر کے اطمینان سے بیٹھ کے نوٹ کر لیں، بہرحال نوٹ کریں۔ کب کا جب نوٹ کریں، جب یہ نوٹ کر لیں گے ایسے آپ کے 5-6 سال گزر جائیں گے، آپ کے پاس علم جمع ہوگا، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ کہنے والوں کا فائدہ، آپ کے پاس جو پوائنٹس جمع ہوئے ہیں آپ جب بھی درمیان میں دیکھتے جائیں گے ایمان میں تازگی آئے گی۔ اور مسجد گونڈا سے جو خدمتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ رمضان میں بلا کر کے یا عام دروس بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ اپنی ڈائری مینٹین کر لیں گے نا، آپ کے لیے بے انتہا فائدہ رہے گا۔ کبھی یاد آئے گا کہ شیخ نے فلاں ٹائم پہ کچھ کہا تھا، ایک دعا کہی تھی، میں ان سے درس کے بعد لکھا لیا بھی تھا، اب وہ کیسا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یاد آئے گا، اس کو ریمائنڈ کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا مشورہ تھا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔